بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، احتجاج کرنا ہر زندہ معاشرے کے افراد کا ایک بنیادی حق ہے۔ یہ حق آپ کو آئین بھی دیتا ہے، یہ حق آپ کو آپ کے انسان ہونے کے ناطے سے میسر ہے۔ جب آپ کے وطن میں کوئی ایسا عمل ہو جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی روایات کے خلاف ہے، آپ کی شرافت کے خلاف ہے، آپ کے اصول و اقدار کے خلاف ہے، تو آپ پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں۔ ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں کہنا ہوگا کہ ہمارے آئین پر حملہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہمارے بنیادی حقوق کو اگر تابع کیا جا رہا ہے مقتدرہ کی خواہشات کے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مقتدرہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ قومی سلامتی سے منسلک ہے تو ہمارے بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں گے، ہمیں فوجی عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہائی کورٹوں کو مغلوب کیا جائے گا، ان کا اختیار سماعت چھین لیا جائے گا، ہائی کورٹ کے ایک جج کو ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کر اس کی مرضی کے بغیر کسی دوسرے ہائی کورٹ میں پھینک دیا جائے گا، اس سے مقدمہ لے لیا جائے گا جو سن رہا ہو، اگر سنوائی مقتدر حلقوں کی خواہشات کے مطابق نہ جا رہی ہو۔ ایک نئی عدالت جس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہا جا رہا ہے قائم کی جا رہی ہے، جو کہ ایک فرد واحد یعنی کہ جو ہمارے آج وزیر اعظم ہیں جن کے حوالے سے لاکھ ہمیں سوالات ہیں، کس طرح 8 اور 9 فروری کی رات الیکشن کو لوٹا گیا، ایک جھوٹے رزلٹ کے ذریعے ایک پارلیمان قائم کی گئی اور پھر ایک وزیر اعظم متعین ہوا۔ اس وزیر اعظم کی ثوابدید پر ایک جج، ایک چیف جسٹس لگے گا اور اس چیف جسٹس کی ثوابدید پر باقی جج لگیں گے۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہ کرو، جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جائز مقاصد ہیں آئین کے حوالے سے، ان کو آپ روشنی میں لائیے، ہم سے بات کیجئے، ہم ہر جائز معاملے کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، لیکن شب خون آئین پر نہ ماریے، جھوٹے مقدمے نہ بنائیے، الیکشن کو نہ لوٹیے۔ اس غرض سے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے، ہمیں آپ نہیں روک سکتے، آپ کو ہمیں نہیں روکنا چاہیے۔ شہر میں دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے کہ 4 بندوں سے زیادہ اکٹھے نہیں نکل سکتے، نکلنا جرم بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جرائم کی بھرمار جو ہے صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایک خوفزدہ ریاست نہیں چاہتی کہ سچ سامنے آئے، کہ لوگ سچائی کی جانب بڑھ سکیں، اپنی آواز بلند کر سکیں، اور مال کو نقصان پہنچتا ہے۔ دیکھیں، جب لندن میں لوگ نکلتے تھے عراق میں جنگ کے دوران احتجاج کی خاطر، 10 لاکھ لوگ ایک دن نکلے، ہم نے بہت تعریف کی، ہم نے کہا کیا باشعور لوگ ہیں، کیا باضمیر لوگ ہیں، آفرین ہے۔ لیکن اپنے ملک میں اگر آئین کی پامالی کے خلاف ہم نکلیں، اگر جھوٹے مقدموں کے خلاف ہم نکلیں، اگر الیکشن کو لوٹنے کے خلاف ہم نکلیں تو ہمیں انتشاری کہا جاتا ہے، ہم پر ٹیئر گیس شیلوں کی بارش کی جاتی ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں، FIRیں کاٹی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو اگر بہتر بنانا ہے، یا جمہوریت نے فروغ پانا ہے، سچائی نے فروغ پانا ہے، شرافت نے فروغ پانا ہے، تو ہمیں پروقار طریقے سے اپنی آواز بلند کرنا ہوگی، ہمیں احتجاج کرنا ہوگا، اس سے کوئی مفر نہیں ہے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ملک 8 اکتوبر 2024 کو شام یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ میری صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہے، اور حالیہ دھرنے اور احتجاجوں میں میری عدم شرکت کے حوالے سے میری بیماری کو بہانے کے طور پہ بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حقائق عوام کے سامنے رکھوں۔ میں نے ہمیشہ خان کی رہائی کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت اور آئینی حکمرانی کی بالادستی کے لیے احتجاج کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور مجھے شرمندگی ہے آپ سب سے کہ میری صحت نے اس وقت اجازت نہیں دی جب ورکرز نے اور پاکستانیوں نے ہمت باندھی، اور خدا کی قسم پاکستانیوں کی یہ ہمت دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس گئی تھی۔ 9 مئی کے بعد جس طرح قوم کو ڈرایا گیا تھا، یہ ڈی چوک پہ دھرنے میں اور لاہور جلسے میں اور پنڈی کے جلسے میں جس طرح عوام نے جرأت کا مظاہرہ کیا، یہی وہ خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا۔ میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد پولیس نے جب غیر قانونی طور پر ہمیں اغوا کیا، گرفتار کیا، 8 دن
ان کی تحویل میں رہے اور جب ضمانت ہو کے رہا ہوئے تو اس کے اگلے دن سے مجھے کرونا نے ٹیک اوور کر لیا. کرونا سے جب جان چھوٹی تو انفلوئنزا اور انفلوئنزا کے بعد ٹائیفائڈ وغیرہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں اس سے نکاہت بھی ہوئی, وزن بھی کم ہوا اور لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی صحیح نہیں آیا. وزن بھی میرا جو ہے تقریباً 10 کلو کم ہوا ہے. زہر خورانی کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی ہے. میں اس حوالے سے آپ سب کو بتاتا چلوں کہ جو بیماریاں مجھے لاحق ہیں وہ میں نے آپ سب کو بتا دی, اور ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ مجھے زہر دیا گیا ہے. گرچہ میں نے ابھی ٹیسٹ کرائے ہیں اور بھیجے ہیں, لیکن ایسے کوئی سمپٹمز نہیں ملے ہیں. لیور فنکشن ٹیسٹ اور یہ بیماریاں جو ہیں ان سب نے جو ہے میرا حال خراب کیا ہے, اور ان حالات میں مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے. میرا آپ سب سے وعدہ ہے, پورے پاکستانیوں سے وعدہ ہے, جس دن اللہ نے تھوڑی جان میں جان ڈالی, انشاءاللہ جس طرح 9 مئی کے بعد کسی ایک جلسے, جلوس اور کنونشن کو میں نے مس نہیں کیا, انشاءاللہ آپ سب کے آگے کھڑا ہوں گا. اللہ کرے کہ اس قوم خان کے لیے اور پاکستان اور جمہوریت کے لیے ہم کسی کام آ سکے. یہ سعادت ہوگی میرے لیے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. جی, خان صاحب سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ بند ہو, اور جو ان کی بات ہوتی تھی وہ باہر نہ آئے. صحافیوں سے جو بات کرتے تھے ان کے ذریعے جو بات آتی تھی وہ باہر نہ آئے. جو وکلاء ملتے تھے ان کے ذریعے جو بات آتی تھی وہ باہر نہ آئے. یا کوئی ان کی فیملی ملتی تھی, فیملی کی حد تک تو آپ نے دیکھا کہ ان کی بہنوں کو جس طرح سے اٹھا لیا گیا اور مقدمات میں امپلیکیٹ کر دیا گیا. تو یہ سارا عمل کیا اس لیے گیا کہ خان صاحب کا کوئی بھی موقف, کوئی بھی بات احتجاج کے حوالے سے, کوئی لائے عمل, کوئی قوم کے لیے پیغام جو ہے یا کوئی چیز بھی وہ باہر لائے. اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح عدالتوں کو بھی اس کے اندر استعمال کیا گیا. ایک طرف القادر ٹرسٹ کیس ہم ہر روز کہتے رہتے تھے کہ جیسے دوسرے کیسز چل رہے ہیں ایسے ہی یہ کیس بھی چلایا جائے, کیونکہ وہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر 6 بجے تک سماعت کرتے رہتے تھے کہ جلدی سے جلدی سزا ہو. اور انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک لمبی ڈیٹ جو ہے وہ دے دی. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ دوسرا کیس توشہ خانہ کا, اس کے اندر بھی اسی طرح سے ڈیٹ دی گئی. جہاں پر یہ سماعت جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر ہونی تھی, اس سماعت کو اڈیالہ جیل میں نہیں کیا گیا, بلکہ یہاں ہی جوڈیشل کمپلیکس کے اندر بیٹھ کر ڈیٹ دی گئی. حالانکہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ سماعت لگتی ہے, اگر ڈیٹ بھی دینی ہوتی ہے تو جج صاحب عدالت کے اندر جاتے ہیں, یعنی کہ عدالت جو جہاں پر لگتی ہے وہ جیل کے اندر عدالت لگتی ہے, ہم تمام لوگ جاتے ہیں وہاں پر. اگر سماعت ملتوی بھی ہونی ہو تو وہاں پر سماعت کی جاتی ہے, جیل کے اندر کی جاتی ہے. اور ایک دن پہلے بھی اگر سماعت چل رہی ہو تو وہاں پر اگر ڈسکس ہو یہ بات کہ کل فار ایگزامپل جی کوئی اور کیس ہے, یا کل کیس جو ہے آگے ملتوی ہوگا, یا یہ ریزن ہے, یا کل کی سماعت نہیں ہو سکتی, تو یہ کہا جاتا ہے آگے سے عدالت کی طرف سے کہ آپ آ جائیے گا, آگے ہم نے ڈیٹ دینی بھی ہوگی تو کل ہی ہم دیں گے. تو یہ عمل سارا جو ہے کیا گیا ہے, جو واضح کنیکشن آپ کے سامنے جوڑ کے ایکسپوز کر رہا ہے, جو ہم ہر روز کہتے تھے کہ پورا ایک پلان سیٹ کیا گیا ہے. لندن ایگریمنٹ جو تھا, جس کے ذریعے خان صاحب کو اندر ڈالنا تھا, کیسز بنانے تھے, نواز شریف کو لانا تھا, مسند پر شہباز کو بٹھانا تھا, اور سارا یہ سسٹم کرنا تھا. اس سارے سسٹم کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ پورا ایک میچ فکس کیا گیا ہے کہ عدالتیں بھی اس کے اندر کس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ وہ جس طرح سے شامل ہیں. اب آپ کے سامنے ساری چیز آ گئی تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح عدالتیں بھی اس کے اندر پورا اپنا رول ادا کر رہی ہیں, اور ایک مکمل پلان کے ذریعے یہ سارا کیا جا رہا ہے. کیونکہ سماعت اگر ہونی تھی تو جیل میں ہونی تھی نا, اور ایسا عمل ہو گیا کہ بڑی سیکیورٹی کے معاملات اچانک سے ٹائٹ ہو گئے, اور دونوں ججز کو بھی جو ہے وہ اتنا ادھر بیٹھ کے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہی ڈیٹ دینی پڑی, اور سماعت جو ہے ملتوی کی گئی. تو یہ سارا پوری قوم جان رہی ہے. لیکن اس عمل کو جو انہوں نے کیا ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, جس کی صبح سماعت ہے. تو جب سماعت ہوگی تو آپ کے سامنے ساری چیز آ جائے گی,
اور ہم نے یہی استدعا کی ہے کہ یہ پابندی بند کی جائے ایز اے میٹر آف رائٹ، ایز لیگل ان کی کنسلٹنسی. اگر سماعتیں ملتوی بھی کی ہیں فکس میچ کے ذریعے تو ان کے وکلاء کی ایکسس جو ہے وہ ہونی چاہیے. دیکھتے ہیں اب عدالت اس کے اندر کیا کرتی ہے. دوسرے نمبر پر بی بی صاحبہ